حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام کے سامنے حیدرآباد شہر جو ہندوستان کا شہر ہے اس میں حال میں جو ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک ضعیف خاتون محمودہ بی اپنی اولاد کو بہت زیادہ بلبلاتے ہوئے یاد کر کے بالآخر انتقال کر گئی۔ اس واقعے کے ضمن میں آپ لوگوں کے پاس اس وجہ سے حاضر ہوا ہوں کہ آپ لوگوں کو 3 نصیحت یا مشورے آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس سے پہلے کہ میں وہ 3 نصیحتیں یا 3 مشورے آپ لوگوں کو دوں، میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی یہ کلپ محمودہ بی کی آپ لوگ دیکھیں۔ رو رہے گئی کو رو رہے کیوں؟ رو مت آپ۔ اب ماشاء اللہ اچھی ہے آپ کی حالت۔ نہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم تو ہوگا، دیکھ رہے تو ہوں گے نا۔ دیکھتے مگر اب کیا کرتے، نہیں آئے تو زبردستی تو نہیں کر سکتے نا۔ 4 نمبر کتنی دور ہے؟ پنڈا گڈا اکبر لڈو دونوں جنے آؤ، تمہارے باپ کو بھی لے کے آؤ۔ ہاں آئے تو آؤ، نہیں تو نہ تھوڑا کو دعا بولو میری طرف سے، بچی کو فکر رکھو کرو بولو میری، میں بہت اچھی ہوں یہاں بولو، آ کے دیکھ کے جاؤ بولو۔ ہاں پیسے ایسے دینا نہیں پڑتا یہاں پہ میرے بچے۔ دیکھا آپ نے یہ ویڈیو؟ اکبر جس کو شاید یہ بوڑھی بدقسمت ماں پیار سے لڈو پکار رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھ سے ملنے آ جاؤ، اور جھوٹی تسلی بھی دے رہی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، مجھ سے ملنے یہاں آ جاؤ، یہاں پیسے بھی دینے نہیں پڑتے، آ کے مجھے لے کر جاؤ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، حیدرآباد کے اولڈ ایج ہوم سے جب یہ ویڈیو سامنے آئی جس نے پتھر دلوں کو بھی موم کر کے رکھ دیا، ایک بوڑھی ماں جس کا نام محمودہ بی تھا، جو عمر کے آخری پڑاؤ پر اپنوں کی بے رخی کا بوجھ اٹھائے ہوئی تھی، بس دن رات ایک ہی رٹ لگا رہی تھی کہ ہائے رے میرے بچوں، تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، ایک بار مجھ سے ملنے تو آ جاؤ۔ دیکھیے، جو 3 باتیں میں اس کلپ کے بعد آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اولاد ہے ان کے لیے ایک میرا مشورہ ہے، جو ماں باپ ہیں ان کے لیے میرا دوسرا مشورہ ہے، اور پھر ماں باپ، اولاد اور تمام امت مسلمہ کے لیے میرا تیسرا ایک مشورہ ہے یا نصیحت ہے۔ سب سے پہلے اولاد کے لیے، ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت اور عظمت ہے اللہ کی طرف سے رحمت کی۔ ہمارے بیچ سب سے بہترین اگر کوئی مثال ہے تو ہمارے ماں باپ ہیں، جن کے ماں باپ ابھی باحیات ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی اولاد کو چاہیے کہ ان کی خوب خدمت کریں اور اپنی جنت کمانے۔ بے شمار احادیث اس کے ضمن میں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن میں صرف ایک آیت سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 23 اور 24، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 14 اور 15 اور ایک حدیث کے ساتھ پہلی نصیحت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں کہا کہ جب تم جوانی کی پوری طاقت میں آ جاؤ اور اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو تو اپنے دونوں شانوں کو ان کے سامنے اس طرح نیچے کر دو کہ ان کو لگے کہ تم ابھی کمزور ہو، تم وہی اولاد ہو جن کو انہوں نے گود میں پال کر بے بسی جب تمہاری تھی، اس بے بسی میں انہوں نے جو تمہارا ساتھ دیا، تمہارا وہ سہارا بنے، وہ بالکل ایسے ہی محسوس کریں تمہاری پوری جوانی کی طاقت میں کہ آج بھی تم اتنا ہی ڈرتے ہو، اتنے ہی سہمے ہوئے ہو، اور انہیں افتقنا ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ اللہ نے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 14 اور 15 میں خاص طور پر ماں کے بارے میں کہا کہ تمہاری ماں نے تم کو اپنے پیٹ میں رکھ کر تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اس نے تم کو 9 مہینے ایک بوجھ کی طرح اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر تم کو پیدا کیا۔ یقیناً عورت کی جو عظمت ہے، ماں کی جو عظمت ہے، بالخصوص کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر ایک بندے کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی، یعنی اولاد اگر کتنی بھی عبادت کر لے اور ماں باپ بد دعا دے تو اس کی وہ عبادت رد ہونے کے امکانات ہیں قیامت میں۔ ہاں، ماں باپ کی اسلام نے اطاعت بتائی ہے، عبادت نہیں۔ ہم ماں باپ کی اس حد تک اطاعت کرنا ہے جہاں تک کہ وہ کوئی ایسا حکم نہ دے جو اللہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ٹکرائے، کیونکہ اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی محبت اور ان کا جو مقام مومن کے دل میں، مسلمان کے دل میں ہے،
وہ اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر ان کے لیے ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس کے بعد پھر ماں اور باپ ہیں۔ لہٰذا میری پہلی نصیحت کے مطابق عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ایک صحابی نے پوچھا، اور یہ آداب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح بخاری کے علاوہ ایک اور بہت مشہور کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 11 ہے، جس میں ایک صحابی اپنے ماں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر طواف کعبہ کیے۔ طواف کعبہ جو 7 چکر ہوتے ہیں مکمل ہو گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان سے جا کر کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر، میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر جو 7 طواف کے چکر کیے ہیں کعبے کے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے فوراً کہا کہ نہیں، تیری ماں نے تجھے پال پوس کر بڑا کرتے وقت اگر کبھی تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے آہ بھی کہا ہو تو اس آہ کا حق ابھی ادا نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ تو ماں یہ کتنی عظیم نعمت ہے اللہ کی۔ اولاد کو چاہیے کہ جن کو اللہ نے اب ماں باپ دیے ہیں وہ خوب ان کی خدمت کریں، ان کی ضرورتوں کو پوری کریں اپنی استطاعت میں، اور ان کا حق ادا کریں تاکہ اللہ کی جنت حاصل ہو جائے۔ محمودہ بھی ہم سب کے بیچ میں ایک بہت بڑا سبق چھوڑ گئی ہیں، اس بے بسی کا، اس لاپرواہ اولاد کے لیے جو اس بے بسی میں اس بلبلاتی ماں کو اکیلے چھوڑ دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان اولڈ ایج ہوم والوں کا بھلا کرے، اللہ ان کی جنت کا اس خدمت کو ذریعہ بنا دے کہ کیا خوب انہوں نے نیک کام کیا ہے۔ یہ میری پہلی نصیحت تھی۔ میری دوسری نصیحت ہے ماں باپ کے لیے۔ پہلی نصیحت اولاد کے لیے تھی، یہ دوسری نصیحت ماں باپ کے لیے ہے۔ آج جو مسلمان ماں باپ ہیں اپنی اولاد کو اتنا زیادہ دنیا پرستی کی تعلیم دے کر، اتنا دنیا پرستی میں ملوث کر کے رکھے ہیں کہ ماں باپ خود اولاد کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ دنیا کی ترقی ہے، مال و دولت ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ نتیجہ جب اولاد یہ دنیا کو حاصل کر چکی، خوب پیسہ کمانے لگ گئی، اور جب ماں باپ کو اس کی ضرورت پڑی تو انہوں نے سوچا کہ ماں باپ نے تو یہی تربیت دی تھی کہ دنیا بہت اہم چیز ہے، پیسہ بہت اہم چیز ہے، اور اس پوری تربیت میں ماں باپ نے اولاد کو یہ نہیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی اور اللہ کا دین اس دنیا سے کئی گنا افضل ہے۔ نتیجہ جب ماں باپ کو ضرورت پڑی تو جب ماں باپ کو ضرورت پڑی اپنی اولاد کی تو اولاد نے کیا کیا؟ اولاد نے ماں باپ کی تربیت جو ہوئی تھی اس کو پورا کیا۔ ماں باپ نے اولاد کو دنیا پرستی سکھائی تو وہ دنیا کے پیچھے رہ گئے اور ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا، کیونکہ ماں باپ نے کبھی ان کو اللہ رسول کی اہمیت ہی نہیں بتائی تھی۔ تو میں ماں باپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں مسلمان کہ آپ لوگوں پر فرض ہے کہ اولاد کو آپ دنیا کی جو ترقی دکھا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے پہلے بتائیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ خبر کے گڑھے میں اترنے سے لے کر میدان محشر میں جنت یا جہنم کا جو فیصلہ ہونے والا ہے، اس پورے کے پورے سفر میں ایک مرتبہ بھی آپ کی کوئی دنیا کی ڈگری نہیں پوچھنے والے ہیں۔ کتنا مال جو ہے ہمارے پاس ہم لوگ جمع کریں اور کیا کیا اس سے شان و شوکت سے گزارا کریں، اس کا حساب تو آخرت میں ہوگا، لیکن اصل جو سوالات ہیں، تمہارے رب کون ہیں، تمہارے رسول کون ہیں، تمہارا دین کیا ہے، اس کی سب سے اہم تربیت کیجیے اور اولاد کو سکھائیے کہ ماں باپ جب اولاد کو پالتے ہیں تو یہ صرف پال سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے وہ موقع دیا۔ اصل پالنے والی ذات الحمدللہ رب العالمین، جس سے قرآن کو اللہ نے شروع کیا، یہ نصیحت کرتے ہوئے کہ اے مسلمانوں سنو، تم میں سے کوئی اس اوقات کا نہیں ہے کہ وہ خود کو پالے یا اپنے بھائی بہن کو، اپنے ماں باپ کو یا اولاد کو پالے، یہ تو صرف اللہ تم سب کو پالتے ہیں۔ میں ماں باپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اولاد کے دل میں سب سے بڑھ کر اللہ کی، اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول کی، اور اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے دین کی خدمت کی، اور اس کے بعد ماں باپ کی، اور پھر دنیاوی ترقی کی جو ہے نا اہمیت اس ترتیب پر ڈالیے انشاءاللہ۔ آپ جب اولاد کو کچھ لا کر دیتے ہیں تو اولاد کو یہ مت کہیے کہ میں لا کر دیا، یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تمہیں دینے کا۔ بچے کے زبان سے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنے لگائیے، بچی کے زبان سے اپنی معصوم اللہ کا پہلے شکر ادا کرنے لگائیے، اور اس کے بعد کہیے کہ اللہ نے مجھے دیا، میں اس لیے تم کو لا کر دے سکا۔ یہ مت کہیے کہ میں لا کر دیا، ماں باپ نے کیا، ماں باپ نے کیا۔ ماں باپ سے زیادہ اللہ کی اہمیت ہے۔ بچے کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر بٹھائیے، تو انشاءاللہ جب آپ ضرورت محسوس کریں گے ضعیفی میں تو یہ اولاد آپ کی خدمت کے لیے آئے گی، کیونکہ آپ نے اس کو اللہ کی تربیت دی ہے۔ اور میری آخری اور تیسری جو بات مشورہ یا نصیحت ہے، دیکھیے وہ جو بلبلاتی ماں اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہی تھی کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، صرف ایک بار آ کر مل کر چلے جاؤ، میرے دل کو سکون ہوگا،
میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی. یہ جو تڑپ تھی اس ماں کی, آپ سوچئے کہ اگر وہ اولاد اس وقت اس کے پاس اس تڑپ کے کیفیت میں آ جاتی تو وہ ماں کتنی خوش ہو کر کیا کیا دعائیں دیتی وہ اولاد کو. اسی طرح میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے بندے سے, دنیا کے تمام ماؤں کو جمع کر دو, آدم علیہ السلام کی بیوی حوا علیہ السلام سے لے کر آخری عورت جو زمین پر ماں بنے گی, ان سب کی محبت کو ایک جگہ جمع کر دو. کوئی مقابلہ اللہ کی محبت کا نہیں ہے اپنے بندے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس بندے کو جب اتنا نوازتے ہیں, اور بندہ جب اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس ماں سے زیادہ تڑپتے ہیں کہ میرے بندے اتنا عطا کیا, ہر چیز دیا, ہر تیری خواہش پوری کیا, لیکن تو پھر بھی مجھ سے پلٹ کے چلا گیا. جب کبھی یہ احساس ہو جائے کہ اللہ اتنی محبت کرتے ہیں, جیسا محمودہ بھی اپنی اولاد سے کر رہے تھے, اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ کرتے ہیں, فوری اللہ کی طرف پلٹیے. جس طرح محمودہ بھی خوش ہو کر دعائیں دیتے تھے, یقین مانو اللہ اس سے کئی گنا زیادہ خوش ہو کر آپ کو معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو لپک لیں گے, آپ کی ہر خواہش کو اس دنیا اور آخرت کی اس طرح پورا کریں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ قیامت میں. بس یہ 3 نصیحتوں کے ساتھ میں اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے, صراط الذین انعمت علیہم پر چلائے. اور صراط الذین انعمت علیہم کیا ہے؟ نبیین, صدیقین, شہداء اور صالحین کا راستہ ہے, جو اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں کہا. اس کے علاوہ جو باقی کے راستے ہیں وہ تباہی کے راستے ہیں, وہ بربادی کے راستے ہیں, اور جہنم میں لے جانے والے راستے ہیں. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حشر میں پھر ملیں